ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، ایک یو ٹرن ہوتا ہے، تو یو ٹرن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی رکنا چاہیے. پھر آپ کی وہ پرانی والی بات ٹھیک ہو گئی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فداء دل ہوں اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے، اور جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو ان کے دائیں جانب چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی اسمبلی ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی؟ دیکھیں، ہماری حکومت اور وزیر اعلیٰ صاحب دونوں عمران خان صاحب کے اعلان کے ساتھ کھڑے، اور خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس پر منوان انشاءاللہ عمل ہوگا. لگ نہیں رہا بیرسٹر صاحب؟ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے اس کی میں اس پہ اسپیسیفکلی پھر آتا ہوں. اعلان یہ ہوا تھا کہ 23 تاریخ کو بروز جمعہ، پرسوں جو آ رہا ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا. یہ اعلان ہوا تھا. اب خیبر پختونخوا کا جہاں تک تعلق ہے، ہماری حکومت کا تعلق ہے، ہماری اسمبلی کا تعلق ہے، ہم تو تیار ہیں. ہماری طرف سے تو تحلیل کا عمل شروع ہو جائے گا 23 تاریخ کو. عمل شروع ہو جائے گا؟ پروسیس ہوتا ہے نا، مطلب لیٹر چلا اسی جائے گا. دن نہیں تحلیل ہوگی؟ نہیں، وہی جو ہوتا ہے اگلے جو 24 گھنٹے کا 24 گھنٹے ہوتا ہے، اس کے بعد نیچرلی وہ ایک قانون کا جو پروسیجر ہے اس کے آئین کا جو پروسیجر ہے اس کے تحت وہ ہوگا. لیکن اب جو ایک صورتحال نئی، جیسے ابھی آپ نے چودھری پرویز الہی کا ذکر کیا، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے، اور پنجاب اسمبلی کو بھی اصولی طور پہ تحلیل ہونا چاہیے، کیونکہ اعلان یہ تھا کہ دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے. پھر آپ کی وہ پرانی والی بات ٹھیک ہو گئی نا کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، اس کے بعد خیبر پختونخوا. دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ اس بات پہ کہا ہے، اور بعض ہماری لوگوں نے اس کو پھر مجھ پر اعتراض بھی کیے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو. تو میں نے کہا دیکھو یار، بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو مقصد ہے اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. اور منطق بھی یہی بنتی ہے، کیونکہ دیکھو فدا، اسمبلی توڑنا تو مقصد نہیں ہے نا، پریشر ڈیولپ کرنا ہے. اب اگر ایک اسمبلی کے توڑنے سے آپ وہ خاطر خواہ پریشر ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے تو پھر اسمبلی توڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں اسمبلیاں ٹوٹیں گی، بیک وقت ٹوٹیں گی، مطلب پنجاب بھی تحلیل ہو اور خیبر پختونخوا بھی تحلیل ہو، تو آپ تقریباً 66% پاکستان کی عوام کا جو حق نمائندگی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب 66% لوگ حق نمائندگی سے محروم رہیں تو آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک آئینی ریاست میں، تو پھر آپ کو الیکشن کرانے پڑتے ہیں. تو ہمارا خیال، پارٹی کا جو موقف تھا یا جو اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ دونوں اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے گا اور قومی اسمبلی سے بھی دیا جائے گا، تاکہ وہ اسپیکر اس کو منظور کر دے، اور قومی اسمبلی ٹیکنیکلی آدھی رہ جائے. تو جب آدھی رہ جائے گی آلموسٹ، کیونکہ پی ٹی آئی اگر ریزائن کرے گی تو آدھی ہی تقریباً رفلی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ یہ اپنے کسی بھی عمل کو کریڈیبل یا لیجیٹیمیٹ قرار دے سکیں. ان کا ہر کام جو ہے وہ لوز کر جائے گا وہ آئینی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت. اب اگر آپ اس پرسنٹیج کو دیکھیں جو 66% میں نے کہا ہے، تو اس میں 6% صرف خیبر پختونخوا کا بنتا ہے اور 60% پنجاب کا بنتا ہے. اب اگر پنجاب میں کسی بھی وجہ سے اسمبلی کی تحلیل کا عمل رک جاتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی رکنا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر آپ تحلیل کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ جو آپ کا مقصد ہے، حکومت کو پریشرائز کرنا، مجبور کرنا، دباؤ میں لا کر کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کرے، وہ مقصد آپ صاحب یہ جو پنجاب میں ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے، کیا تحریک انصاف کی قیادت کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹریٹ اس کا براہ راست اگر آپ اخلاقیات، سیاسی اخلاقیات پہ بات کریں، اگر آپ جمہوری اقدار کی بات کریں، آئینی اقدار کی بات کریں، رول آف لاء کی بات کریں، تو میرے خیال میں پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر میجورٹی پارٹی جس کی حکومت ہے، جس کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ اگر ایک فیصلہ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے. یہ جمہوریت کا اصول ہے، نمبر میٹرز، اور ہمارے پاس نمبر ہے اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کے. لیکن اب جو ایک اقدام گورنر کی طرف سے آیا ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے
تو گورنر تو یقیناً کر تو سکتا ہے، مطلب اسمبلی کی وہ آپ سے مانگ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنر کے پاس وہ کام کرنے کے لیے وجوہات کیا ہیں۔ تو گورنر کے پاس دیکھیں آئینی ایک اختیار تو ہے کہ وہ اسمبلی کے وہ وزیر اعلیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، لیکن کیا اس کو ان حالات میں کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا وجہ ہے، کیوں کرے؟ یا تو کوئی ایسا سچویشن ہو کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ اعتماد کیا کہتے ہیں نظام چلا سکے، اسمبلی میں اس کے خلاف کوئی فارورڈ بلاک بن گئے ہوں، گروپ بن گئے ہوں، ایسی تو کوئی صورتحال پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے اور نظام چل رہا ہے تو پھر ایسے موقع پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کا اجلاس گورنر کی طرف سے بلانے کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ تحلیل کے اس پروسیس کو روکنا چاہ رہا ہے اور اس میں تعطل پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اخلاقیات کے دائرے میں بھی اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن گورنر نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا تھا، اور پھر جب اسپیکر نے ایک سیشن کال کیا ہے تو آپ اس کے اوپر کیسے ایک اور سیشن کال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک آئینی سوال ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ ایشو اب ایک متنازعہ ایشو بن گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے اور جو مخالف موقف ہے وہ یقیناً اس کے اگینسٹ ہے، تو یہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سیٹل ہونا چاہیے، ورنہ پھر عدالتوں میں ہی بات جائے گی، اور عدالتوں میں جانا تو نہیں چاہیے۔ ویسے اسمبلی کے معاملات کو عدالت میں گھسیٹنا، میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی بھی توہین ہی ہوتی ہے کہ آپ۔ اور میں نے یہ سنا ہے سیف صاحب کہ خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا، یہاں سے بھی سمجھایا گیا کہ جی یہ ہمارا الیکشن کا سال ہے، بہت سارے پروجیکٹس ہمارے رہتے ہیں، افتتاح کا موسم ہے، تو یہ نہ کریں اعلان۔ اور بیچ میں پھر جو پارلیمانی پارٹی ہے تحریک انصاف کی، اس حوالے سے بھی اطلاعات آئیں کہ یہ سارے جو ایم پی ایز آپ کے تھے یہ سارے ایک پیج پر نہیں تھے اس اعلان کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ تو مختلف لوگوں نے اس وقت بھی، جب خان صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت یہ باتیں ہوئی ہیں، میڈیا میں بھی آئیں۔ بظاہر تو کسی ایم پی اے میرے اس میں نہیں ہے کہ اس نے خان صاحب کو اوپنلی یہ کہا ہو کہ یہ نہیں کرتے، لیکن ایک آدھ ایم پی اے جو پشاور کا ایک ایم پی اے ہے اور ایک آدھ جو پہلے ہمارے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے، ان کی طرف سے مخالفت میں بیانات آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک دو لوگ ہی ہیں اس لیے ان کا تو مخالفت وہ کریں بھی تو ان کی مخالفت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے باوجود ہمارے پاس اچھا خاصی تعداد ایم پی ایز کی ہے اور ہم میجورٹی میں پھر بھی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، آپ ایک تنظیم کے اندر آتے ہیں، تو پھر تنظیم کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اس میں پھر میری رائے میٹر نہیں کرتی یا میری خواہش میٹر نہیں کرتی۔ ہاں البتہ مجھے اتنا حق ضرور ہوتا ہے کہ میں تنظیم کے یا پارٹی کے اجلاس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ اگر میری رائے کو سپورٹ ملتی ہے اور اکثریت کی رائے یہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی اور پارٹی لیڈر یا اکثریت کی رائے لیڈر کے ساتھ ہے اور میں لیڈر کا مخالف ہوں، تو پھر مجھے جو اوورال رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی کسی کے دل میں اس طرح کا خیال ہے بھی اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے، اس کے باوجود ہم سب پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پارٹی کا فیصلہ اگر ہے کہ تحلیل ہونا چاہیے تو پھر تحلیل ہوگی۔ یہ پنجاب کے حالات اور واقعات کے تناظر میں ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی فی الحال تحلیل نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں پھر اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ 23 تاریخ میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 48 گھنٹے ہیں، اگر آج کی ڈیٹ سے اس وقت سے ہم آگے کی وہ دیکھیں تو جمعے کا دن جب آئے گا تو ہم اس وقت سچویشن جو بھی ہوگی پنجاب کی، اس تناظر میں ہم پارٹی لیڈرشپ سے فائنل ایک گو ہیڈ لیں گے۔ اگر گو ہیڈ آتا ہے کہ پنجاب میں اگر رک بھی گیا آپ تحلیل کریں تو یہاں تحلیل کر دی جائے گی۔ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، ایک یو ٹرن ہوتا ہے، تو یو ٹرن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے؟ دیکھیں یو ٹرن تو نہیں ہے، تحلیل کا فیصلہ تو ہے نا، تحلیل کا فیصلہ تو واپس نہیں لیا جا رہا، وہ تو ہم نے پارٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ نے تحلیل کرنی ہے۔ اگر وہ فیصلہ غیر سنجیدہ فیصلہ ہوتا یا ویسے ڈرامہ والا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس صرف کسی کو سنانے یا ڈرانے کے لیے کر رہے ہوتے، تو شاید مسلم لیگ نون پنجاب میں گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اجلاس نہ بلاتی۔ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم سیریس ہیں اور ہم توڑنے والے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ جو سٹیپ آیا ہے میں اس کو اپنے اس فیصلے کی سنجیدگی سے نتھی کر رہا ہوں، منسلک کر رہا ہوں۔
جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، دیٹ از اے کلیئر ڈیسیجن، اس پر تو پارٹی کی طرف سے کلیئر ہدایات ہیں۔ اگر اس میں پنجاب اسمبلی کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے، تو اس کو تو آپ یو ٹرن نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو ایک جس کو آپ کہیں گے کہ آپ کی ایک ایسی ایک کمپلشن آ گئی ہے، کہ مجبوری آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں تھوڑا آپ کو وقت کی جو توسیع ہے وہ آپ کو کرنی پڑ رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی بھی اس فیصلے کو بدلنے کی تو اس وقت تک تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے۔ ہاں اگر پارٹی کہتی ہے کہ تھوڑا اب آپ بھی رک جائیں کیونکہ جب تک وہ نہیں تحلیل ہوتی تو جیسے میں نے کہا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی آپ تحلیل کر دیں اور پنجاب کی نہ ہو، تو پھر اگر پنجاب میں الیکشن نہیں ہوتے اور یہاں ہوتے ہیں تو ہم اوور آل جو انتخابات کی طرف، ملک گیر انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹارگٹ ہم حاصل ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وجہ سے شاید وقت کا تھوڑا سا تعین جو ہے وہ اس میں فرق آئے، تبدیلی آئے، باقی فیصلہ تو اسی طرح دیکھنا اب یہ ہے کہ 48 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے اور ایک دن بعد کیا ہوتا ہے، ہفتے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہاں پر ہیں اور ناظرین آپ بھی یہاں پر ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔